اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں آپ کو. روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے. 10 دفعہ کم سے, دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں, تیسرا کلمہ 100 دفعہ, 100 دفعہ استغفار, 100 دفعہ درود شریف, صبح بھی اور شام بھی. اصل تو یہ ہے کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے. میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں, میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ ہی بیچ میں سے نکال لو نا, اسی کا وظیفہ پڑھ لو, اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں, آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے. اچھا, ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے. جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا, لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے, ہلکی آواز سے, بہت شور شرابہ نہ ہو, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہیں, صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں. بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے, 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے, 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا, اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ, مزے لے لے کے ذکر کرنا ہے, ترخانہ نہیں ہے. 100 دفعہ نہیں ہو رہا نا, 50 دفعہ کر لو. وہ کام جو تھوڑا ہو پابندی کے ساتھ ہو, اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی پابندی نہ ہو. تو کیا کرنا ہے, ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور تصور کوئی نہیں ہے. لا الہ کا مطلب, اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, تم نے ایسے لوگ دیکھے جن کا معبود ان کی خواہشات ہیں, خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تو لا الہ میں آپ نے کیا تصور, میری خواہشات میرا خدا نہیں. جس کے دل میں بھی, وہ ہر آدمی کو پتا ہے مجھے کس سے زیادہ عشق چڑھا ہوا ہے آج کل, گاڑی سے زیادہ ہے, بنگلے سے زیادہ ہے, بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ہے, یہ کس سے ہے, جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر. کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے, کسی کوئی, یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا جن کو حرام عشق ہو جاتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے اس محبوبہ کا تصور کر کے دماغ سے نکالو جو حرام عشق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, 10 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف. پھر یہ مثال بھی سوچنی ہے کہ جب تک جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں پھول بوٹے اس کھیتی میں پیدا نہیں ہوتے. تو میں نے بھی جب تک یہ گند اپنے دل سے نہیں نکالوں گا نا اس وقت اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. اسی نیت سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ, صرف کون ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ. اگر آپ نے چند مہینے کر لیا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو آپ کو مختلف قسم کی ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں نا, سارے فیل ہیں اس کے سامنے, لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام. 2 دن کریں گے صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے, اس کے بعد اب یہ تو ایسی, یہ تو کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا. چھوڑو یار, اللہ کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے نا, فائدے کو مت دیکھو. یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں, بس نام بھی اللہ کا لینے کی توفیق مل گئی تو یہ فائدہ بھی بہت ہے, لیکن ہوگا فائدہ انشاءاللہ. ایک کام یہ کرنا ہے پوری زندگی پابندی کے ساتھ. اور اگر کسی سے بیٹھا نہیں جاتا, بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, وہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. جہاں بیٹھیں گے اسپرنگ ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گا, وہاں بیٹھیں گے اسپرنگ اٹھا کے ان کو تیسری جگہ لے جائے گا, وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو چلتے پھرتے کر لو یار, جس طرح آپ کا دل لگ رہا ہے, آپ کا دماغ معنی اور مفہوم کی طرف جا رہا ہے, اس طرح کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں بیٹھا جا رہا, چلتے ہوئے کر لو, ڈرائیونگ کے دوران کر لو, لیکن ترجمہ اور مفہوم سوچ کے یہ ذکر کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ دوسرا کام, اللہ سے تعلق بحال کرنے کے لیے روزانہ ایک ٹائم دعا مانگنے کا معمول بناؤ. اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو, دل لگے یا نہ لگے. باتیں کرنا سیکھو. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے دعا کے, آ جائیں گے آہستہ آہستہ, جب کرتے رہو گے نا الفاظ بھی اللہ سکھا دے گا. آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اللہ سے کیسے توبہ کروں میں, پریشان تھے, توبہ کے الفاظ نہیں تھے. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ, رب نے آدم کو سکھائے الفاظ کہ یہ الفاظ سے دعا مانگو.
تو جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو الفاظ بھی سکھاتا رہے گا. دعا ہی میں ایک اور کام کرو, ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں صحیح احادیث میں جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر لیا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. پھر کیا کیا ہے؟ اب ساری دعائیں روزانہ مانگنا تو بڑا مشکل ہے, تو بہت ساری دعائیں ہیں, تو انہوں نے ان ساری دعاؤں کو 7 حصوں میں ہفتے کے 7 دنوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اس سے وہ پڑھنا کیا ہو گئی ہیں؟ آسان. پھر لکھ دیا ہے ہفتے کی دعائیں, اتوار کی دعائیں, پیر کی دعائیں, منگل کی دعائیں, بدھ کی دعائیں, جمعرات کی دعائیں, جمعے کی دعائیں. تو جہاں جمعے کی دعا اسٹاپ ہو رہی ہے وہیں اسٹاپ کر دو, کیونکہ اب جو مناجات مقبولہ مل رہی ہے اس میں پھر لوگوں نے اپنی غریبیاں بھی بہت آگے لگا دی ہیں. تو آپ نے یہاں, میرا خیال ہے میں نے ساتھیوں سے کہا تھا رکھوائیں مناجات مقبولہ, یہ کوئی بزنس نہیں ہے. پتہ چلا مفتی صاحب منجن بیچ رہے ہیں اپنی کتابیں بیچ کے بغیر پروفٹ کے, یہاں میرا خیال ہے مل جائیں گے. بھائی تو میں نے بولا تھا سب کے لیے لے کر آؤ, بس یہ تو اللہ ان سب کو ہدایت دے. کل سے میں چیخ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوں گے, مناجات مقبولہ بہت زیادہ تعداد میں ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ خریدیں. جی چلیں, آپ یہاں 150 ہوں گے اعتکاف والوں کے لیے, لیکن کسی کو فری پھوکٹ میں نہیں دینا ہے. فری والا کام ہمیشہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پیسے خرچ کر کے لینی ہے, کوئی پروفٹ نہیں ہے. تو باقی لوگ بنوری ٹاؤن سے بھی ملتی ہے, ہر جگہ سے مل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کتاب خواتین بھی رکھیں, مرد حضرات بھی گھر میں رکھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے الگ سے بھی دعا ہاتھ اٹھا کے اخپل طریقے سے مانگیں, رٹے رٹائے الفاظ نہ ہو, آپ کے اپنے الفاظ ہوں. اور دوسرا, اس دعا کو بھی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں قرآن و سنت کی جتنی دعائیں, پیغمبروں کی دعائیں ہیں, اللہ نے جو دعائیں ہمیں خود سکھائی ہیں, وہ ساری ایک ہفتے میں آپ مانگ لو گے. تو یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر ایک اور خاندانی فائدہ ہوگا, جب آپ وہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بناؤ گے نا, تو 6-7 مہینے, سال کے بعد جا کے وہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں. ایک وقت آئے گا آپ کے سینے میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. تو معمول بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ مناجات مقبولہ خریدیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ الگ سے دعائیں نہیں, وہ الگ سے مانگنی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. چوتھا کام دعا, وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ تیسرے کام میں آ گیا. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے. موبائل سے جان چھوٹے گی نا, لوگ کہتے ہیں پھر بھائی سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں, تو موبائل نہیں ہو تو کیا کریں؟ تو یہ کام کریں گے تو پھر تھوڑا بہت موبائل کے لیے وقت بھی آپ کو مل جائے گا. تو پہلے اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی تو کریں نا. تو کیا کرنا ہے؟ روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت. اگر آپ اٹک کے پڑھتے ہیں, 1 پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے, تو ٹائم کر لیں آپ کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کہیں 25 منٹ کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, 20 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے 15 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے آپ بولیں صرف 10 منٹ میں تلاوت کروں گا. کوئی ٹینشن کی زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. شیطان کیا کہتا ہے؟ تو بہت نیک آدمی, یہ 10 منٹ سے کیا ہوتا ہے, سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. آپ 10 منٹ بیٹھ جاؤ قرآن لے کے. وہ 10 منٹ جو پابندی کے ساتھ ہو, اس 2-3 گھنٹے کی تلاوت سے بہتر ہے جس میں 2 دن بہت بڑا ولی اللہ بنا ہوا ہے, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو روزانہ کیا کرنا ہے؟ تلاوت کا معمول بنانا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 4. 5واں کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھو قرآن میں تہجد کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ نے بیان کی ہے نا, کہ ایسا لگتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ تہجد تو پڑھتے ہی ہوں گے لازمی. یعنی قرآن سے ایسا لگتا ہے, کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جنتیوں کی صفت بیان کی اور تہجد کا اس میں تذکرہ نہ ہو. تو ہمت کر کے نا رات کو 2 سے 4 رکعتیں کم از کم پڑھنے کا معمول بنا لو. اور اس 4 اور جو دعا کرو گے نا, وہ اسی 4 رکعتوں کے بعد, وہ جو ایک معمول میں نے بتایا نا دعا کا, کیونکہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری.
تو ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارے مردوں کو بھی. آپ دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ زبردست تبدیلی آنا شروع ہوگی, سکون آنا شروع ہوگا گھروں میں, اطمینان. ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ, تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن بحال ہونا شروع ہوگا. اور یہ تو ہے, یعنی یہ فرائض واجبات کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو اللہ کے مخلوق کے حقوق ہیں, ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مخلوق پہ پیسہ خرچ کیا جائے. انگریزوں والے اخلاق سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں بہت اچھے. گورا کیا کرتا ہے, مسکراتا بہت ہے, وہ کبھی غصہ نہیں آئے گا اس کے. اچھی بات ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. روکڑا نہیں نکلتا اس کی جیب سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابے بھائی بس یہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں. گورا پتہ ہے کیا ہے, بہت اچھا ہے. کیوں؟ جب آپ سے ملے گا, نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی. جب بات کریں گے مسکرا کے, اچھی بات ہے, حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. کبھی کسی سے لڑیں گے نہیں اور بڑے تمیز سے سب کچھ. روکڑا نہیں نکلتا گورے کی جیب سے. آپ جو دیکھ رہے ہیں نا بل گیٹس وغیرہ, بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے, تو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ ان کے چونی اٹھنی ہوتی ہے. سمجھتے ہو, یہ جو اتنا خود ٹرسٹ میں دے رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی چونیاں اٹھنیاں ہیں. تو اٹھنی نئی جنریشن کو تو اٹھنی کا مطلب ہی نہیں پتا کیا ہوتی ہے. نئی جنریشن جو ہے نا, کچھ دنوں میں کہے گی کہ ہمارے ابا نا, ابے تو غریب آدمی, صرف 5,000 کا نوٹ تجھے جیب خرچی میں ملتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ 5,000 کی یہ ویلیو ہونے والی ہے ابھی تھوڑے دنوں میں. تو خیر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق ہے. ایسے صدقات و خیرات کیا کرو جیسے گورا ٹائم پہ ٹیکس دیتا ہے. ان کے یہاں ٹیکس کی بڑی ویلیو ہے, اچھا شہری ہے, ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارتا. ہم ٹیکس بھی دیں گے لیکن ہم اپنے رشتہ داروں پہ, غریبوں پہ, ضرورت مندوں پہ ایسے تجوریوں کا منہ کھولیں گے کہ گویا یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ ٹیکس ہے. کنجوسی ختم کرو معاشرے میں. زکوٰۃ دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے, حالانکہ کتنی تھوڑی سی زکوٰۃ ہے یار, کتنی تھوڑی سی زکوٰۃ ہے. بیٹیوں کے نام ہو رہا ہے زیور تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے. خوشی خوشی دو یار, سال میں ایک دفعہ ایک اسلام کا رکن ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس سے بڑھا کے دیا کرو. 2.5% ہے, ہم 5% دیں گے جی. غریبی اللہ بھی تو ہمیں ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ جتنا اللہ کے ذمے ہمارا رزق ہے وہ تو 2 روٹی ہے, صبح اور ایک شام, اور بالکل فٹ فاٹ رہتا ہے. لیکن اللہ پراٹھے بھی کھلا رہا ہے. اللہ ہم تختوں پہ بھی سو سکتے ہیں, لیکن اللہ نے سونے کے لیے ہمیں کیا دیے ہوئے ہیں؟ گدے دیے ہوئے ہیں. ہر چیز ہمیں اللہ نے, ایک جوڑا ہمارا گزارے کے لیے کافی ہے جو سطر کو ڈھانپ لے, لیکن پیٹیاں کھولو, پوٹلوں کے پوٹلے نکل کے گریں گے نیچے. تو میرے بھائی, اللہ کیا ہمیں ترسا ترسا کے دیتا ہے؟ ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ. تو جب اللہ ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں. تو جتنے خواتین یہاں بیٹھی بیان سن رہی ہیں, جتنے مرد, ہر مہینے معمول بنائیں, کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پابندی سے صدقہ کریں گے, اور اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ بچوں کو پتہ ہے آج کل کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بیٹا پیسہ, پیسہ جو ہے نا, اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ہر وقت ان کے سامنے دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, بزنس کی باتیں. لہذا جس بچے کو جاب نہ ملے وہ کھمبے سے لٹک کے مرتا ہے. پھر وہ بچے کو توکل کی باتیں کرو, بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بہت دیا لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے, اصل عمل ہے. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا تو غریبوں نے کہا پیسہ ہی سب کچھ ہے. اہل علم نے کیا کہا؟ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل عمل ہے. یہ اہل علم نے کہا نا, قرآن میں کئی بار بتا چکا. تو اپنے بچوں کو سکھاؤ, بیٹا پیسے کسی کی دولت دے کے رالے مت ٹپکانا. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. صدقہ خیرات, یہ پیسے والا اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو بہت اچھا, نہیں کرتا تو بیٹا یہ پیسہ وبال جان ہے. تو بچپن سے ان کو عیدیاں دیا کرو, تو ان کو بولا کرو کہ کچھ صدقہ کرو اس میں سے. ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے جب فقیر کو پیسہ دینا ہو نا, بچے کے ہاتھ سے دلواؤ کہ تم دے کر آؤ جا کے, تاکہ اس کو پیسہ دینے کی عادت پڑے. اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو, تاکہ ان کو بھی بڑے ہو کر عادت پڑے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے, اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا ہے. ابا مر رہا ہوتا ہے, وصیت کر رہا ہوتا ہے میری بیٹیوں کا خیال کرنا, اگلا بول رہا تھا تو نے کون سا اپنی بہنوں کا خیال کیا کبھی زندگی میں؟ دادا یہی حسرتیں لے کے دنیا, ان کی بہنوں کی تو وراثتیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے ابا ہمارا, پھپھیوں کی وراثتیں کھا کے, ہوتا ہے نا, ابا نے سارا وہ اسی سے تو چل رہا ہے. تو بھائی دل بڑا کرو گے تو اللہ بھی کیا کرے گا, ہاتھ اپنے
بڑے کا. اور دل کنجوس کرو گے نا, ایسے بچا بچا کے گلک لا کے دیے ہوئے بچوں کو کہ گلک میں, میرے اللہ کا بڑا فضل ہے, جب میں بچپن میں گلک رکھتا تھا نا تو مجھ سے 2-4 دن تک چلا ہی نہیں جاتا تھا وہ. اس کے بعد لات مار کے توڑتا تھا, بھائی جا کلفی کھا, آئس کریم کھا. یار ہم جاتے تھے ٹافیاں کھا رہے ہوتے تھے اور پتہ نہیں کون سی چھالیاں اور سوف, ہم سے ہوا ہی نہیں یہ کام, اللہ نے بچایا ہمیں اس لعنت سے. وہ گلک یار ایک ٹینشن ہے بھائی, مجھے کلفی کھانے کا بھی دل چل رہا ہے, دل چاہ رہا ہے, اور پیسے میں چمنی کس میں ڈال رہا ہوں, گلک میں. ٹینشن ہے یار, کھاؤ, کل کس نے دیکھی ہے. اسراف نہ کرواؤ کہ بھیک مانگ مانگ کے کھانا شروع کر دے لوگوں سے. لیکن بچوں کا دل کیا کرو, جب عیدیاں دیا کرو بیٹا بھائیوں کو بھی کھلانا, باہر دوستوں کو بھی کھلانے والا بن, کھانے والے دنیا میں بہت ہیں, پھوڑنے والے کیا ہیں, بہت ہیں, کھلانے والے کم ہیں. اللہ کی عادت کھانا ہے یا کھلانا ہے, تو اللہ کو پسند بھی کون ہے, کھلانے والا. اور خوب سمجھ لو, زیادہ سے زیادہ غریب ہو جاؤ گے نا. لوگ کہتے ہیں بھائی غریب نہ ہو جائیں, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے تأمل الغنا و تخشى الفقر, جس صدقے میں تمہیں ڈر لگے کہ کل میں غریب نہ ہو جاؤں, اور صدقہ نہ کرنے میں امیدیں ہوں کہ مالدار ہو جاؤں گا. اس کنڈیشن میں جو صدقہ کیا جائے گا وہ کیا ہے, سب سے بہتر. تو ایسا نہ ہو کہ حاتم طائی کی قبر پہ جا کے لات مار دیں اور سب چیریٹی کر کے کل بھیک مانگنے آئے ہو مجھ سے چندہ. تو میں تو موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن جو کنجوسی مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے سیکھی ہیں یہ چیزیں. نہ وہ تو بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں, نہ وہ اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں. وہ تو 2 بچے پیدا کم بخت اس لیے کر رہے ہیں, 2 سے زیادہ نہ ہو کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے ان کے اوپر. تو جس کم بخت کی یہ سوچو کہ اپنی اولاد کے لیے, اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا, ان سے کیا سخاوت کی امیدیں لگاؤ گے بھائی آپ. وہ آپ کو سخاوت سکھائیں گے. خرچ کرنے کا سب سے بہترین محل تو ماں باپ اور اولاد ہیں, انہی کے لیے تو انسان کماتا ہے. کوئی بات نہیں, پیدا ہوں گے کھلائیں گے, کوئی بات نہیں. اور بچے کہیں نا کہ ابا کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیٹا روٹی ضروری نہیں ہے, اللہ پیٹ ضرورت کا. ہمارے نبی کو تو 40 دن روٹی نہیں ملتی تھی, کوئی ضروری نہیں ہے. جتنی ضروری ہے اتنی اللہ دے دیتا ہے, باقی اللہ زیادہ دے رہا ہے تو شکر ادا کرو, نہیں دے رہا تو کیا کرو. آج لوگ کہتے ہیں غربت کی وجہ سے نا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں. بھائی غربت کی وجہ سے نہیں, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ. پہلے بھی غریب ہوتے تھے لیکن مائیں سکھاتی تھیں, باپ سکھاتے تھے, بیٹا آج روٹی ہے ٹھیک ہے, اور نہیں ہے تو کیا ہے, صبر کرو. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان کو سمیٹتا ہوں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس نا ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا. پہلے زمانے میں کیونکہ وسائل بہت کم ہوتے تھے دینی مدرسوں کے پاس, طلبہ بہت سے بھوک میں پڑھتے تھے. تو ایک طالب علم تھا, وہ اب کبھی مدرسے میں روٹی مل رہی ہے, کبھی نہیں مل رہی. تو وہ بزرگ تھے, وہ بھی اسی کے ساتھ جب بھوکے رہتے, جب روٹی ہے تو ٹھیک ہے, بھوکے نہیں ہے تو کھا لیا, چلو جی روٹی ہے تو کھا لیا. امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں نا, پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے صرف دہی اور سوکھی روٹی پہ گزارا کیا ہے, پھر جا کے علم حاصل کیا ہے. اگر اس طرح کے ان کو تربیت دی جاتی کہ کامیاب وہ ہے جو پراٹھے پھوڑ رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے, تو وہ تو ابو یوسف تھوڑی بنتے. پھر وہ قاضی القضاء, اسلامی دنیا کے جو سب سے پہلے مسلمان جج تھے نا, سب سے بڑی آبادی پہ, وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ پیڑے کھا کے نہیں بنے ہیں, وہ سوکھی روٹیاں کھا کے. مولانا طارق جمیل صاحب کی آج لوگ عیش و عشرت دیکھتے ہیں, کئی مہینے ابلے ہوئے چاولوں پہ گزارا کیا ہے. تو وہ جو بزرگ تھے نا, ان کے شاگرد نے کیا کہا, جب کھانا ہوتا نا تو وہ کھلا دیتے, جب کھانا نہیں ہوتا تو وہ بزرگ کہتے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج ہم کیا ہیں, آج اللہ کھلائے گا. مطلب ہے کہ کوئی کھانے کا انتظام اللہ کھلائے گا, کہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انتظام, بس اللہ تسلیاں دے گا, یعنی صبر کی توفیق دے گا. تو ویسے ہی ہوتا ہے. ایک دن وہ بیچارہ بیٹھا ہوا, تو بزرگ اس نے پوچھا کہ کھانا ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے. تو وہ طالب علم رونے لگا. یہ تربیت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, آج کل یہ تربیت نہیں ہے. تو بزرگ نے کہا بیٹا آج تو کھانا ہے, آج تم رو کیوں رہے ہو. انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ جب یہ کہتے تھے نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں جو لذت تھی وہ کھانا کھانے میں نہیں تھی, کیونکہ آج اللہ کے لیے جب صبر کرنا پڑتا ہے تو اس کا اپنا مزہ ہے نا. روزے میں بھی تو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں, لیکن اس کا ایک لطف ہے. یہ کس کے لیے رہتے ہیں, یہ اللہ کے لیے رہتے ہیں. ویسے کوئی ہمیں بھوکا پیاسا ذرا رہ کے, تو ڈاکٹر کہہ کہ تھک گئے, کم کھاؤ, کم کو مانتا ہے, خود ڈاکٹر نہیں مانتا اپنی بات.
ادھر میں بیٹھا ہوا تھا, میں طلبا کو نا یہاں لڑکوں کو سمجھا رہا تھا, دیکھو بریانیاں شریانیاں نہیں پھوڑا کرو, ایکچولی ہماری ڈائٹ یہ ہونی. میں بہت زبردست کھانا آیا, میں نے بھی پھوڑ دی بیٹھ کے. مجھے خود یاد نہیں تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نصیحتیں کیا کر رہا تھا, ابھی پرسوں کی بات ہے. تو یہ مجھے کہنے لگے آپ تو سمجھا رہے تھے یہ کھاؤ. میں نے کہا بے بھائی اس تقریر کو الگ رکھ, کھانے کے بعد دوبارہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے, ابھی بھوک لگ رہی ہے, پھوڑنے تھے. تو بھائی جو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ بھی پھوڑتا ہے, ڈاکٹر خود پھوڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیسے اللہ کے کہنے پر یار اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے, پورا مہینہ کھانا پینا ایسا جام ہوتا ہے, ایک قطرہ حلق میں پانی کا نہیں اترتا. یہ خدا کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس کا اپنا ایک سکون ہے, ایک لذت ہے اس میں. ٹینشن تھوڑی اتنی انسان پال سکتا ہے, اس میں ایک خاص لذت ہے کہ کس کے لیے ہے یہ اللہ کے لیے ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو معمولات بتائے ہیں, کوشش کریں گے نا اس پر عمل کرنے کی. صدقہ بھی کرنا ہے, خیرات بھی کرنا ہے, اور خواتین نے بھی خیرات کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو الگ سے حکم دیا کہ تم صدقات و خیرات کی کرو اور اس آگ سے بچو جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا. اب خواتین کہیں گی ہم کہاں سے صدقہ خیرات کا معمول بنائیں؟ بھائی آپ صدقہ خیرات کا ایسے معمول بنائیں کہ اگر کوئی پاکٹ منی شوہر کی طرف سے ملتی ہے اس کو تھوڑا بچا لیا کریں کہ بھائی اتنا میرا ہے, باقی کیا کرنا ہے. یا اگر کوئی سورس آف انکم ہے اس میں سے کچھ خاص کر لیں. یا یہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کے پیسے صدقہ کرے شوہر کی اجازت سے, اپنے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, شوہر سے یہ کہے کہ میں نے فلاں کو صدقہ کرنا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ مجھے اتنے پیسے دے دو تاکہ مجھے صدقے کا ثواب مل جائے. شوہر انسان کا بچہ تھا, اتفاق سے اس نے بھی کچھ پیسے نکال کے بیگم کو دے دیے کہ چل بھائی تیرے پاس نہیں ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں. تو نبی نے فرمایا کہ شوہر کو بھی مکمل ثواب ملے گا صدقے کا, اور عورت کو بھی مکمل, حالانکہ پیسہ عورت کا خرچ نہیں ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بھائی اس صدقات و خیرات کا معمول بناؤ, اس کی عادت ڈالو. یہ چند معمولات ہیں جو ہم نے پورے سال پابندی سے کرنے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی